ہم ریوائز کر لیتے کل کے درس قرآن میں سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں یہ ذکر کیا گیا تھا، اسلام کے آنے کے بعد ہی دنیا میں تحقیق اور ریسرچ کی دنیا کھلی ہے۔ سورج اور چاند کو جب تک آدمی مقدس سمجھتا ہے تو مسخر نہیں کرے گا، معبود سمجھتا ہے تو ریسرچ نہیں کرے گا۔ یہی حال یورپ کا بھی تھا، عیسائیوں کا بھی تھا، اس ملک کا بھی تھا۔ قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، لیکن قرآن نے دوسرے بہت سے انسانی ضرورت کے سبجیکٹ پر توجہ دلائی، روشنی ڈالی، اللہ کے قدرت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی دعوت دی۔ درس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت معلم ہونے کو خوب پڑھا جائے۔ فائنینشیل ریولیوشن، سوشل ریولیوشن، ہر قسم کا انقلاب، کامیاب تربیت اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اے آئی اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں نفع کتنا اٹھایا جائے، اپنے آپ کو کتنا باکمال بنایا جائے، مشین سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ آگے کا کام کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے، مشین کے باوجود اپنی ضرورت دنیا میں باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم ڈاکٹر مشتاق صاحب دامت برکاتہم نے تاریخ کے پہلو یاد دلائے، احسانات علی گڑھ یونیورسٹی کے، احسانات جامعہ ملیہ کے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عصری طبقے پر، ماڈرن طبقے پر اسلام سے نزدیک کرنے کی فکر ہے۔ ہمارے محترم لطیف خان صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ معمولات کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے، دعائیں کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا قلعہ ہے شیطانی شرارتوں سے بچانے کا اپنے آپ کو۔ فجر ہے تو روزی ہے، فجر ہے تو برکت ہے، فجر ہے تو جسمانی اور روحانی صحت باقی ہے، فجر ہے نظم و نسق کے کاموں کی تکمیل ہے۔ حافظ خلیل صاحب نے نوجوانوں کے درمیان، بچوں میں جو شہوات اور شبہات کا ابال ہے کیسے علاج کیا جائے، مسائل کا تذکرہ کم ہو، حل، سولوشن، نرمی، دعا، دل جیتنے، کونسلنگ کرنے، ہمدردی کا رویہ اپنایا جائے۔ ہمارے مفتی عبد الماجد صاحب نے اشارہ کیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا نظام تعلیم کبھی ایک نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کی بناوٹ الگ ہے، دونوں کے جذبات الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہے، اور دونوں کی بڑھتی عمر کے اندر بہت سے نفسیاتی تبدیلیاں ہیں۔ کوئی ایجوکیشن ختم ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے 5th کے بعد سپریٹ نظام بنانے کا۔ اللہ کی مدد ہوگی، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ 12 سال بچی نے پڑھ لیا، شادی کورس نہیں کروایا ہم نے، معاشرت کی زندگی نہیں سکھلائی، ڈالر کا ویلیو پتہ ہے، رشتوں کا نہیں، کون کون سے عجوبے پتہ ہے، شوہر کا مقام نہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے
کون سے علم کی کمی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ آج کون سے علم کی کمی ہے؟ یونیورسٹیاں بھی بڑھ رہی ہیں، چوری ڈکیٹی بھی بڑھ رہی ہے، وومنس کالج بھی بڑھ رہے ہیں، ڈیورس اور خلا بھی بڑھ رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی ترقی کر رہی ہے، قتل و غارت گری بھی عام ہو رہی ہے۔ کون سے علم کی کمی ہے؟ سی سی کیمرے بھی لگ رہے ہیں اور ایسے ایسے سافٹ ویئر بھی بن رہے ہیں، ایک ایک رتی کی نگرانی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی کون ہے یہ ہیک کرنے والے؟ کون ہے ڈکیٹی ڈالنے والے مہذب انداز میں؟ ان ملکوں میں سائیکٹسٹ کی ضرورت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اولڈ ایج ہوم وہاں پر کیوں زیادہ ہے؟ نیو یارک میں 500 پاگل خانے ہیں۔ کون سا علم ہے جو ہمیں ان قوموں تک پہنچانا ہے؟ حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم نے پورے درد کے ساتھ، وسعت مطالعہ کے ساتھ آپ کو بتلایا ترکی کی تاریخ۔ اس ملک میں کی جانے والی کوششیں، والنٹیئر ٹیچرز تیار ہیں اپنے مشرکانہ سلیبس کے پڑھانے کے لیے۔ ہمیں پڑھانے کو، تدریس کو تحریک بنانا ہے، تدریس کو تبلیغ بنانا ہے، تنخواہ کو منزل نہیں نسل کو منزل بنانا ہے۔ عاصم افتخار صاحب نے ایتھزم کے سلسلے میں سمجھایا، ہمارے پاس رہتے ہوئے بچی مرتد ہو جائے، نیند حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ ہمارے یہاں پڑھنے والا لڑکا شکیل بن حنیف پر ایمان لے آئے، قادیانیت سے متاثر ہو، ارتدادی محنتوں کا شکار ہو، ہماری گود میں 10 سال رہ کر بھی اسلام پر اعتماد کیوں نہیں بنا؟ ایکس مسلم کے فتنے کا شکار کیسے ہو گیا؟ ہم صرف فیس وصول کرنے کو ہی اپنی محنت کا حصہ بنائیں گے یا نسلوں کے ایمان کے بچانے کو بھی؟ میرے عزیزوں، میری دینی ماں اور بہنوں، باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پڑھو، مطالعے کی وسعت لاؤ۔ پاس آؤٹ ہو جانے، فارغ ہو جانے سے پورا علم نہیں آ جاتا۔ وہ جاہل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ تقریری صلاحیت، اسپیچ دینے کی صلاحیت، سمجھانے کی صلاحیت ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہے ہمارے اسکولوں میں لائبریریاں؟ کیوں ذہن نہیں بنایا جاتا ہوم لائبریری کے سلسلے میں؟ ہم مطالعہ کیوں نہیں کر سکتے جب فون ہاتھ میں ہے؟ جنرلز کیوں نہیں کھول سکتے جب ہم اس کی ویب سائٹس جانتے ہیں؟ بانجھپن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں خط غربت کی سطح فقیری کو ناپا جاتا ہے۔ فلانے ملک میں ایک آدمی ایک دن میں 10 روپے کماتا ہے، 20 روپے کماتا ہے۔ غربت کی سطح کو ناپا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہم لوگ مطالعے میں، حصول علم میں، تعلق مع اللہ میں فقیری اور غربت کی نچلی سطح سے بھی نیچے ہیں۔ کو نیا صفحہ، نیا مطالعہ، نیا سبجیکٹ، نیا مجدد، نئی مومنٹ، نئی تحریک، نیا واقعہ، نئی شخصیت، قرآن کا تدبر، کوئی حدیث، کوئی سیرت کا واقعہ، زندگیاں ایسی ہی گزر گئی۔ من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہوں زندگی کے علم اور عمل کے اعتبار سے، وہ ناکام ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب مضامین سے فائدہ اٹھانے اور اس کی پوری دعوت دینے اپنے علاقوں میں اور وسعت کے مطابق اپلائی اور نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔